الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ جرائم کی فہرست چھوٹی نہیں ہے، جرائم کی فہرست بہت طویل ہو گئی ہے، اور یہ سلسلہ صرف پنجاب میں نہیں ہے، یہ وفاق سے شروع ہوا ہے، اور اس کے اندر صرف ایک آدمی جرمدار نہیں ہے، اس میں شریک جرم وہ تمام لوگ ہیں جو نودوں پر موجود تھے، جو اس آئین شکنی کے مرتکب ہوئے ہیں، اور یہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ جب ونس یو ڈو ون رانگ، ایک غلط آپ نے کر لی ہے، تو اس ایک غلطی کے اوپر آپ بار بار غلط کرتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ غلط آپ اس سیاسی نظام کے ساتھ تو کر ہی رہے ہیں، لیکن آئین پاکستان کے ساتھ جو آپ غلط کر رہے ہیں وہ ان اٹینڈڈ نہیں جائے گا۔ آئین کی جو آئین کو یہ جس طریقے سے آپ نے پامال کیے ہے، اس کی سزا آئین کے اندر موجود ہے، اور اب ہماری یہ اپنی پارٹی سے اور وفاقی حکومت سے اس چیز پر مشاورت ہے، اور ہم پہلے بھی اس چیز کے ایڈوکیٹ تھے، ذاتی حیثیت میں تو تھا، کہ یہ جو آئین شکن لوگ ہیں ان کے خلاف مقدمات قائم ہونے چاہیے۔ آئین شکنی، جب ہم پچھلی بار آپ کے ساتھ بیٹھے تو تب بھی یہ بات ہوئی تھی کہ آئین شکن صرف کوئی ایک آمر نہیں ہوتا کہ وہ آئین کو آ کے کسی وجہ سے سبورٹ کرے یا ایبروگیٹ کرے، تو یہ وہ سلسلہ نہیں ہے کہ وہ صرف ایک کسی ایسے شخص نے کیا جو کہ کوئی آمریت کے لبادے میں آیا۔ یہ فاشسٹ بھی کرتے ہیں، یہ فاشسٹ کا لبادہ ہے جو تحریک انصاف کا، جو جمہوریت کے لبادے میں ایک فاشسٹ موجود ہے، اور وہ کر کیا رہے ہیں۔ پہلا جرم، قومی اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر کی غیر قانونی رولنگ۔ ہمارے نزدیک ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی مجرم ہے اس چیز کے۔ اس کے بعد وزیر اعظم کی وہ غیر آئینی ایڈوائس، مجرم ہے اس بات کے۔ نیشنل اسمبلی جو کہ ایک مینڈیٹ کا ہاؤس ہے، اس کو توڑنے کی ایڈوائس کرنا غیر آئینی طور پہ، یہ وہ جرم تھا۔ صدر عارف علوی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ سپریم کورٹ کے حکم پر وہ انڈو ہوا، تو یہ جرم تھا، جرم ہے، اور اس کی سزا بھی ہے۔ ہم نے وفاقی حکومت کے سامنے یہ اپنا مدعا رکھا ہے کہ ان جرائم کے ساتھ ساتھ یہ جرائم جو پنجاب میں سرزد ہو رہے ہیں، یعنی آپ آئین کو جب چاہیں سبورٹ کر دیں، جب چاہیں اس کی جو منشا ہے آئین کی، جو اس نے تقاضا کیا ہے، اس کو آپ تسلیم نہ کریں، پورے ملک کے نظام کو آپ ہوا میں معلق کر دیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی آئین یہ تقاضا کرتا ہے کہ انتخاب وزیر اعلیٰ کا، جب پچھلے وزیر اعلیٰ نے استعفیٰ دیا تو فورتھ ود شیل، یہ دو الفاظ، ان کا اگر کوئی اور مطلب احمد اویس صاحب کے پاس ہے تو ہمیں بتا دیں۔ غلط اپنے حصے کا سوراخ اس کشتی میں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم اس دن سے ایک ریسٹرینٹ کے موڈ میں ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس سیاسی تلخی کو اس حد تک بڑھا دیتے کہ جس کا نتیجہ یہ نکلتا۔ میں نے 3-4 موقعوں پر یہ اس بات کا اظہار آپ کے ساتھ کیا، اور بار بار اس بات پہ I am convinced on it کہ اگر آپ ایک غلط کیے کی سزا نہیں دیں گے تو پھر آپ کے کمپلیسز بڑھتے جائیں گے، آپ کے جرائم کی فہرست بڑھتی جائے گی۔ اسپیکر کے الیکشن پہ، جیسے وزیر اعلیٰ کے الیکشن میں انہوں نے ایک کرمنل ڈیلے کیا، آج صوبہ 30 دن سے پبلک مینڈیٹ کے بغیر ہے۔ کیسے تصور ہو سکتا ہے کہ جب آئین پاکستان کہے کہ رائٹ ٹو فارم دا گورنمنٹ اس کا ہے جس کے پاس میجورٹی ہے؟ اگر یہ بات درست نہیں ہے کہ ایوان کی اکثریت اس وقت حمزہ صاحب کے ساتھ ہے اور وہ منتخب وزیر اعلیٰ ہیں، تو آپ کس بنا پر ان کا اوتھ ایڈمنسٹر نہیں کر رہے؟ یہ ایک آئین شکنی ہے۔ آپ کے خلاف نو کانفیڈنس کی موو بطور اسپیکر آئی ہے۔ تقاضا یہ ہے آئین کا اور رولز آف پروسیجر کا کہ 7 دن کے اندر اس کے اوپر ووٹ اور بیلٹ ہوگا، آپ نہیں کر رہے، یہ بھی ایک آئین شکنی ہے۔ آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ اپنی مرضی کے تئیں آپ یہ فیصلے کرتے رہیں اور ان عہدوں کا ناجائز استعمال کرتے رہیں؟ یعنی اگر کوئی شخص ایسی پریکٹس کرے جو میل پریکٹس ہو عہدے کے استعمال سے، اس کے خلاف تو پیکا پیڈا کے اندر سزائیں موجود ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آئینی عہدے پر کوئی شخص بیٹھا ہو اور آئین کے اندر سزا موجود ہو اور اس کو سزا نہ دی جا سکتی ہو؟ یہ پاسبل نہیں ہو سکتا، یہ ہوگا نہیں۔ آپ یہ اس چیز کی خاطر جمع رکھیں، مجھے یقین کامل ہے، بالکل ایسے جیسے
1 2 3 ABCD اس طرح سے میں کنونسڈ ہوں کہ جیسے بار دن کے وقت روشنی اور رات کو اندھیرا، کہ ان عقل کے اندھوں کو ساون میں بالکل وہ ہرے والی بات ہے، یہ رات کے 12 بجے تک یقیناً احمد اویس صاحب کی ایڈوائس پہ رہیں گے. یہ جو اسپیکر پرویز الہی ہیں یہ ایک ایسے شخص کی ایڈوائس پہ رہیں گے جس کی شاید ایک واجبی سی تعلیم تھی اور اس کو پتہ نہیں کہاں سے وکالت کا لائسنس ملا اور وہ بھی ان کو رانگلی ایڈوائس کرتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اسپیکر صاحب آپ کو اور گورنر صاحب کو اس ملک کے ساتھ، اس آئین کے ساتھ زیادتی کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. آپ کا ایک ایک ایکٹ ایک ایک جرم کے اندر اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے. آج یہ جو اسپیکر کا انتخاب ڈپٹی اسپیکر کا تھا، نمبرز پہ آپ دوڑے، اسپیکر پہ کل آپ نمبرز پہ دوڑیں گے. میجورٹی از دا کی ورڈ، میجورٹی کا فرق ہے. اگر آپ کے پاس میجورٹی ہوتی آپ کامیاب ہوتے. ہم نے خندہ پیشانی کے ساتھ آپ کی اس فتح کو جب آپ نے حاصل کی تھی، جب آپ اسپیکر الیکٹ ہوئے تھے، ہم نے تسلیم کیا تھا. ہماری پارٹی کے اندر سے کچھ ووٹس آپ کے ساتھ گئے. اگر ہمارے کچھ دوستوں کے اس وقت کچھ معاملات تھے ود آر پولیٹیکل، ہم نے اپنی مینجمنٹ کے ساتھ ان کے اگر کوئی گریوینسز تھے یا ان کے کوئی ایسے معاملات تھے، اللہ کا شکر ہے آج ہماری پارٹی کا کوئی ایک رکن بھی اپنی پارٹی سے ہٹ کے ووٹ دینے کو تیار نہیں. اور ایک طرف تحریک انصاف ہے. کون آدمی جو جمہوری سوچ رکھتا ہوگا وہ فاشسٹ رویے کے ساتھ چل سکتا ہوگا؟ کون آدمی، جب آپ کل دیکھیں، میں نے کل سنا ہے یہاں پہ لاہور میں کہیں پر وہ تو قریب ہے کہ پیغمبری کا دعویٰ کر دیں. آپ سب نے سنا ہے، میں نے خود سنا کہ ایک نیم پاگل شخص اس ذات اقدس کے ساتھ حوالہ دیتے ہوئے بات کرتے ہوئے سمجھ نہیں آتی کہ کس پیغام کی مماثلت کس پیغام کے ساتھ آپ کر رہے ہیں. کہاں تک جائیں گے؟ خود پسندی، انا پرستی کا بت اتنا بڑا ہو گیا، سمجھ سے بالا تر ہے. کیسا نظام آپ اس ملک کے اندر قائم کر رہے ہیں؟ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست پاکستان کا آئین ایک صرف نقطوں کا مجموعہ ہے، جب چاہیں گے پھاڑ کر پھینک دیں گے اور آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا؟ اس ملک کی جمہوری قوتیں یہ حق رکھتی ہیں کہ آپ کی اس آئین شکنی پر آپ کے خلاف کارروائی کریں، اور یہ اب انشاءاللہ العزیز بہت جلد ہوگی. You have to face the brunt of that. یہ آپ دیکھیں گے کہ جو آئین شکنی آپ نے چند دن کے اقتدار کی خاطر، ہماری جدوجہد اصولی ہے. جمہوریت میں سیاسی انتقام آپ نے لیا، پروسیکیوشنز کے بجائے پرسیکیوشنز آپ نے کی، نان ڈیلیورنس آپ کی تھی، ڈسٹرسٹ آپ کی پارٹی کا آپ پر تھا، کورٹ کے آرڈرز کو آپ نے بالکل ہوا کے اندر اڑا کر پھینکا، سپریم کورٹ کے ججز پر حملہ آور آپ ایسے طریقے سے ہوئے کہ اسی بینچ پر بیٹھ کے سپریم کورٹ کو آپ کو بتانا پڑا کہ آپ نے کیا غلط کیا. ناٹ جسٹ آن ون کاؤنٹ، ملٹیپل کاؤنٹس. اگر آپ کے خلاف کوئی فیصلہ دے تو آپ اس کو اٹھا کر کھڑا کر دیتے ہیں کہ یہ میرے خلاف فیصلہ دیا ہے تو اس نے توہین عمران کر دی ہے. واٹ نانسنس! کس حد تک یہ مذاق رہے گا؟ آج آپ یہ بالکل اپنے ذہن سے بات نکال دیں. اس صوبے کی حکومت کا حق صرف اکثریت کے ساتھ حاصل ہے. وہ اکثریت مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، وہ اکثریت چیف منسٹر الیکٹ حمزہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہے. اور آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ لوگوں کا برا کر رہے ہیں. آپ ان لوگوں کا برا کر رہے ہیں جو آج اپنے کچھ مسائل کے لیے گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. 12 کروڑ لوگ ڈیپینڈنٹ ہیں اس پر. 12 کروڑ لوگوں کی زندگی کے فیصلوں کا تعلق ہے اس کے ساتھ، ان کے ریلیف کا تعلق ہے ان کے ساتھ، لا اینڈ آرڈر کا تعلق ہے ان کے ساتھ. یہ آج آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ آپ نے ایک ہیڈ لیس گورنمنٹ چھوڑی ہوئی ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ صرف پولیٹیکل کام کر رہے ہیں؟ کل مجھے ایک تحریک انصاف کے دوست ملے، کہنے لگے یہ تو سیاسی معاملہ ہے اور ہم تو سیاست کر رہے ہیں. کیا آئین شکنی سیاست ہے؟ کیا آئین شکنی کسی طرح سے بھی بہتر سیاست ہو سکتی ہے؟ کیا اقتدار کے ساتھ بغیر مینڈیٹ کے چمٹے رہنا سیاست ہے؟ اگر یہ سیاست ہے تو بدترین سیاست ہے. اور اگر آپ آئین کے ساتھ اس سیاسی مقصد کے لیے یہ زیادتی کرتے رہنا چاہتے ہیں، آپ نے اس دن دیکھا، بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پرویز الہی غنڈے لے کر ڈپٹی اسپیکر پہ حملہ آور ہوئے. یہ پرویز الہی گجرات اور منڈی بھاؤدین سے کرائے کے بدماش لا کر کن بسز پر آئے، ہمارے پاس نمبرز ہیں. کون لوگ تھے، ہمارے پاس ڈیٹیلز ہیں.
آئیڈینٹیفائڈ ہیں. ایک ایک شخص کا چہرہ ویڈیو کیمرے میں نادرا کے ریکارڈ کے ساتھ آج ہمارے پاس اویلیبل ہے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے سینکٹیٹی آف ہاؤس کو پامال کیا. آج آپ کہہ رہے تھے کہ پولیس, اگر آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کریں گے, نقص امن کریں گے, ڈپٹی اسپیکر کی چیئر پر قاتلانہ حملہ کریں گے, ایم پی ایس کے اوپر اپنے باوردی کالی وردیوں میں ملبوس گنڈوں کے ساتھ, جو کہ اسمبلی کا سٹاف بھی نہیں تھے, اراکین اسمبلی کے اوپر حملہ آور ہوں گے, تو what do you think in response what will you have؟ کیا ہوگا؟ کیا اسٹیٹ کی فنکشنریز بالکل آئیڈل ہو کے بیٹھے رہیں گے کہ ایک آئی لینڈ کریٹڈ بائی پرویز الہی اور یہ اسمبلی جو ہے یہ پرویز الہی کی ذاتی جاگیر ہے؟ کیا ایسا ہوگا؟ سر what is it؟ کس حد تک آپ چلے جائیں گے؟ ہماری آج بھی گورنر سے اور پرویز الہی صاحب سے ایک چیز کو ریسپیکٹ کریں, وہ میجورٹی ہے. اور میں نے بار بار یہ بات کہی, آج پھر کہہ رہا ہوں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کے اوپر, اس پہ اگر کسی کو کوئی اعتراض, میڈیا میں سے کسی کو اعتراض ہے تو بتائیں. آپ بتائیں, کیا جہانگیر خان ترین کا ایک آلریڈی فارمولیٹڈ گروپ پی ٹی آئی میں میں نے کریٹ کیا ہے؟ کیا چھینا صاحب کا گروپ میں نے کریٹ کیا تھا؟ کیا علیم خان صاحب کو جیل میں نے ڈالا تھا اور اپنی ناراضگی کا اظہار کر کے وہ ان سے علیحدہ ہوئے تھے؟ وہ تو یہ تسلیم نہیں کرتے کہ ہمیں عمران خان کا مینڈیٹ تھا. وہ کہتے ہیں ہم کانسیکوینس فیس کرنے کو تیار ہیں. وہ کہتے ہیں ہم کسی صورت بھی اس پارٹی کا حصہ نہیں رہ سکتے. اور اگر آپ سیکرٹ بیلٹ کرائیں گے تو وہ 40 اراکین 42 to 43 ممبرز جن کا بھی عطا 15 سے 16 کہہ رہے تھے کہ عمرے پہ گئے ہیں, 40 سے زیادہ اراکین ان کو پتہ ہے کہ ان کا نمبر 100 سے بھی نیچے جانا ہے, اس لیے پرویز الہی دوڑے ہیں یہاں سے. اب آپ ہمیں بتائیں کہ اور اس میں کوئی طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ میری صرف یہ آج ان سے گورنر صاحب اور ان کی لیگل ٹیم اور آبویسلی ایڈوکیٹ جنرل, جو آج ایڈوکیٹ جنرل بھی ہیں, کہ یہ اس کشتی میں اپنے حصے کے سوراخ آپ نے بہت کر دی ہیں, اور لگ یہ رہا ہے کہ آپ اس کو مکمل ڈبونے کا ارادہ رکھتے ہیں. لیکن ہم اپنی کوشش کریں گے کہ کوئی نہ کوئی طریقہ ہو کہ یہ پار چلے. اور آپ کے مضموم مقاصد, آپ چاہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل سسٹم ڈسرپٹ ہو, اس کے علاوہ آپ کا کوئی اور ارادہ نہیں. آپ نے قومی اسمبلی میں یہ کوشش کی, آپ صوبائی اسمبلی میں بھی کر رہے ہیں, بٹ ہوپ فلی انشاءاللہ وی ول ریزسٹ. پاکستان کی جمہوری قوتیں زیادہ ریزیلینٹ ہیں. تھینک یو ویری مچ. میں ایک آخری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. آج جو اجلاس ملتوی